السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ آج کے پروگرام میں ہم نے دو موضوعات کو جوڑ دیا ہے اور وہ موضوعات آپس میں جڑے ہوئے بھی ہیں۔ کل پاکستان کے چیف آرمی سٹاف جنرل کیانی نے گوادر میں ایک ٹیکنیکل سکول کا اوپننگ افتتاح کرتے ہوئے دفاع کے معاملے میں انہوں نے کچھ بات کی اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کے بارڈر جو ہیں وہ تو محفوظ ہیں، لیکن پھر انہوں نے یو ایس ایس آر کا حوالہ دیا۔ کسی بھی آرمی کمانڈر کے لیے یو ایس ایس آر کا حوالہ دینا بڑا مشکل کام ہے، اور کہا کہ جی ہمیں تاریخ میں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو سپر پاور تھے ملیٹری، اندرونی طور پر خلفشار کی وجہ سے گر گئے۔ کسی کمانڈر ان چیف کا یہ کہنا، آرمڈ فورسز کے کمانڈر کا، کہ ملک ٹوٹ بھی سکتا ہے اندرونی خلفشار کی وجہ سے، بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ذرا ان کی ساؤنڈ سن لیں اور اس کے بعد پھر پاکستان کی سیاست کے اوپر آئیں گے۔ پی ایم ایل کیو اب سوچ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل بیٹھے۔ منسٹریوں کا معاملہ ہے یا اس اندرونی خلفشار سے ملک کو بچانے کا معاملہ ہے جس کے بارے میں سبھی پریشان ہیں۔ نیشنل سیکورٹی میں سب چیزیں شامل ہوتی ہیں، سب ادارے شامل ہوتے ہیں، پورے عوام شامل ہوتے ہیں۔ تو ہم ملک کو صرف ویل ڈیفینڈڈ ملک نہیں کہنا چاہتے، ہم کہنا چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان ایک مکمل سیکیور ملک ہے۔ سیکیور جب ملک کہیں گے تو اس میں اکانومی بھی آ جاتی ہے، معاشیات آ جاتی ہیں، اس میں پالیٹکس آ جاتی ہیں، اس میں آپ کے جو سفیر ہیں ان کا کام آ جاتا ہے، یہ سب کچھ آ جاتا ہے، سوشل سیکٹر آ جاتا ہے۔ تو تب ایک ملک مکمل سیکیور ہوتا ہے اس کے لیے۔ اگر کہیں گے ویل ڈیفینڈڈ کنٹری، تو ویل ڈیفینڈڈ کنٹری کو آپ نے ڈیفینڈ تو کر لیا ہے، لیکن اگر اندر سے وہ حالات خراب ہو جائیں تو اس ڈیفینس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ وہ آپ سامنے دیوار کھڑی کر دی آپ نے بڑی مضبوط، لیکن اندر سے گھر کے اندر سے اگر فساد پیدا ہو جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ناظرین، ہمارے اسٹوڈیو میں احسن اقبال صاحب جو انفارمیشن سیکرٹری ہیں اور ممبر قومی اسمبلی کے پی ایم ایل این کی طرف سے، اور سینیٹر مولا بخش چانجی صاحب جو نامزد وفاقی وزیر برائے قانون ہیں۔ چانجی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ مولا بخش چانجی ہمارے پروگرام میں پہلے بھی آتے رہے ہیں، آج دوہرے رتبے کے ساتھ تشریف لائیں، آپ کا دوبارہ شکریہ دوہرے رتبے کے لیے۔ لیٹ می اسٹارٹ ود یو احسن اقبال صاحب۔ اب یہ چیف آف آرمی سٹاف جو ہے ان معاملات کے اوپر بات کر رہے ہیں جو عموماً سویلین حکومت کو ٹیک اپ کرنے چاہیے، اور اس بات سے قطع نظر کہ کون کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے، اگر اس کے اوپر فوکس کریں۔ اندرونی طور پر آپ کی پارٹی نے ایک سٹینس لیا ہوا ہے جی کہ اندرونی طور پہ ہم بہت برے حالات سے دوچار ہیں۔ یہ اسی قسم کے برے حالات ہیں جس کی طرف فوج بھی اب اشارہ کر رہی ہے، یا آپ کا اسسمنٹ اس سے ذرا مختلف ہے؟ شکریہ طلعت۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم مسلسل حکومت کو کہہ رہے تھے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے جب ہم نے ایک 10 نکاتی ایجنڈا دیا تو وہ اسی مرض کی تشخیص کرتے ہوئے علاج کے لیے دیا تھا کہ اس وقت ملک کی اکانومی میلٹ ڈاؤن کی طرف جا رہی ہے، ملک کے اندر جو گورننس ہے وہ بہت بدتر حالت میں ہے، کرپشن اس حد تک ہے کہ وہ ایک کینسر بنتی جا رہی ہے معیشت کے لیے، اور بالخصوص مہنگائی، بے روزگاری اور غربت، جو ہماری گروتھ ہے اکانومی کی وہ بہت سلو ہے۔ تو یہ ایک بڑا بدترین اکنامکس کی اصطلاح میں اسے کہتے ہیں سٹیگفلیشن، کہ جب آپ کی گروتھ جو ہے وہ بھی رک جائے، اور انفلیشن نارملی گروتھ کے ساتھ آتی ہوتی ہے، لیکن ریسیشن کے ساتھ یا لو گروتھ کے ساتھ جب انفلیشن آ جائے تو یہ ایک بڑا ڈبل ایجڈ ویپن ہوتا ہے جس سے ایک سوسائٹی اندر سے بہت ڈی سٹیبلائز ہو جاتی ہے۔ تو ہم تو مسلسل یہ بات کہہ رہے تھے کہ ہمیں آج کے دور میں اگر ملک کو مضبوط بنانا ہے تو صرف آپ اس کو ٹینکوں سے F-16 سے نہیں، جب تک آپ کی معیشت مضبوط نہیں ہے، سوشل سیکٹر معاشرت مضبوط نہیں ہے، آپ کی سیاست سٹیبل نہیں ہے، ملک کی نیشنل سیکیورٹی کو یا ملک کی نیشنل ڈیولپمنٹ کو آپ کو ایک بہت براڈ پلیٹ فارم دینا پڑتا ہے جس میں سیکیورٹی کی تعریف براڈ کرتے ہوئے اس کی پالیٹکس، اس کی اکانومی، اس کے سوشل فاؤنڈیشنز کو سب کو انٹیگریٹ کر کے اگر یہ سب مضبوط کچھ نہیں بنانا ہو رہا ہے احسن اقبال صاحب تو حکومت کیا کر رہی ہے؟ مطلب اگر یہ سب کچھ ہی نہیں ہو رہا، دیکھیے تو میں پھر چانڈی صاحب اس کیبنٹ میں بیٹھیں گے، وہ سمجھتا کیا ہوں کر کہ رہی اس حکومت کا جو بنیادی ڈائلما ہے وہ یہ ہے کہ جتنی طاقت ان کے پاس ہے شاید پیپلز پارٹی کی ماضی میں کسی حکومت کے پاس نہیں تھی، نہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے پاس تھی، نہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی 2 حکومتوں میں تھی۔ آج پرائم منسٹر ان کا، پریزیڈنٹ ان کا، چیئرمین سینٹ ان کا، ڈپٹی چیئرمین سینٹ ان کا، اسپیکر ان کی، ڈپٹی اسپیکر ان کے، 3 صوبوں کے اندر مکمل حکومت کے اندر ہیں، یہ برسر اقتدار ہیں۔ لیکن ابھی تک یہ اپوزیشن مائنڈ سیٹ کے ساتھ گورن کر رہے ہیں، اور پولیٹیکل ریٹورک اور پولیٹیکل پیٹرنیج سے زیادہ ان کا جو پولیٹیکل ماڈل ہے آگے نہیں بڑھا۔ گورننس کی طرف ابھی تک انہوں نے توجہ نہیں کی، یعنی موجود میں نے بار بار یہ کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی سازش نہیں کر رہا، ان کی اپنی غلط ترجیحات اور ان کے اپنے غلط فیصلے خود ان کے لیے ایک سازش بنے ہوئے ہیں۔ جی چانڈی صاحب، یہ وہ
تمہید ہے جو پیپلز پارٹی کی پرفارمنس کے بارے میں ہمیشہ باندھی جاتی ہے، اور اس کے بعد کوئی اور نقطہ نہیں آتا، تمہید کے بعد ہی بات ختم ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں یہی بات ہے اصل میں. اب اللہ ان کو زندگی دے، احسن اقبال صاحب کو میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، ان کو پتہ ہے ذاتی طور پر ان کی بڑی عزت کرتا ہوں. ان کا جب بھی پروگرام سنا ان کی تمہید میں نے یہی سنی ہے، کوئی نئی بات تو میں سن نہیں رہا ہوں. اور جتنے بھی ہمارے تنقید کرنے والے ہیں، ناقد ہیں، وہ سب کے سب یہی باتیں کر رہے ہیں. ہم ان کو اچھا مشورہ سمجھ رہے ہیں، یہ نہیں کہ ہم ان پہ کوئی غصہ تو کھا آرمی رہے ہیں. چیف نے بھی بیچ میں حصہ ڈال دیا تھوڑا سا. جنرل صاحب کی بات جہاں تک ہے، جنرل صاحب کا اپنا موقف ہے، وہ کیا ان کا مقصد ہے ٹھیک. میں وضاحت نہیں ان کی طرف سے کر سکتا، لیکن اس کو ایسا بھی لیا جا سکتا ہے. کل پروگرام تھا ایک ٹی وی پر، ایک جنرل بیٹھے تھے، ایک سفیر بیٹھے تھے، میں تھا. ہم سب اس بات پہ متفق تھے اور ہم نے ٹی وی پہ کہا کہ ہم تب تک ان کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے جب تک ہم اندرونی طور پر مضبوط نہیں ہوں گے، معاشی طور پہ مضبوط نہیں ہوں گے، نظام کے طور پہ نہیں ہوں گے، سسٹم ہمارا. تو بات تو ہم وہی کر رہے ہیں. جنرل صاحب نے بھی وہی بات کی ہے. آپ کو تو کرنا ہے نا، آپ کو بات نہیں کرنی. نہیں فرق تو یہ ہے. اب کرنے کی بھی آ جائیں گے، لیکن ہم اس بات پہ تو متفق ہیں کہ یہ بات اگر وہ ان کا مشورہ ہے، اگر یہ بات ہو رہی ہے تو اس میں ڈرنے کی اور کوئی بات نہیں. وہ اس ملک کے فوج کے سربراہ ہیں، وہ اپنے دفاعی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات کرتے ہیں، تو اس میں کوئی کباہت نہیں ہے. اپنے ملک کے جنرل صاحب کہہ رہے ہیں، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. جہاں تک ہمارا ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں، اور ان باتوں کے دوران 3 سال خیر سے پورے ہو گئے ہیں، ایسا کوئی دھماکہ نہیں ہوا جس سے یہ. باقی یہ بات ہے کہ کہتے کہتے تھک گئے ہیں. یہ کریں گے تو سڑک پہ آ جائیں گے، یہ کریں گے تو لوگ آ جائیں گے، یہ کریں گے تو سڑکوں. اور جناب کوئی سڑکوں پہ نہیں آیا، آپ مشوروں کے ساتھ آئے، آدھے سے واپس چلے گئے، پورے آتے تو آپ کو بھی پتہ چل انتظار کرے سڑکوں پر آئیں. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ صرف یہ ہوگا نہیں. ایسا کوئی بحران نہیں ہے. بحران ہے پہلی بار دیکھیں ہم اس جنرل بحران کی طرف نہ جائیں. مسلم لیگ، میاں صاحب کی مسلم لیگ، میں برملا کہتا ہوں، پہلی بار پاکستان مسلم لیگ نواز شریف صاحب کی قیادت میں ایک سیاسی پارٹی مجھے نظر آئی ہے. اس سے پہلے مجھے سیاسی پارٹی کبھی نظر نہیں آئی. انہوں نے ایک دانائی کے ساتھ اپنا ٹائم پورا کیا ہے. اب الیکشن قریب ہے، 1 سال تیاریاں کرتے ہیں، 1 سال جلسے کرتے ہیں، 2 سال میں الیکشن ہو جائے گی. الیکشن کا ماحول بنا رہے ہیں، الیکشن کی باتیں کر رہے ہیں. ہماری صورتحال 3 سال سے ایسی تھی، 3 سال ہمارے ساتھ رہے ہیں الحمدللہ، اور آنے والے دن بھی ہمارے ساتھ رہیں گے. نہیں تو الیکشن پہ تو آپ کی بات چلے گی، ہم تو بحران سے شروع کر رہے تھے. یہ بحران کیسے میں بات کر رہا ہوں، یہ باتیں اس ماحول بننے کی باتیں ہیں. مسائل ہیں جہاں بحران نہیں ہے، جہاں طلعت بھائی ادارے تباہ کر دیے گئے ہوں سالوں سے، وہاں آپ گڈ گورننس کی کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ فوری طور پہ آپ 3 سالوں میں کہیں گے کہ سارے سسٹم کو، ہاں نا، فوری طور پہ 3 سال سچنا. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ احسن اقبال صاحب، یہ نیریٹو آتا ہے دنیا کا. اگر آپ اسسمنٹ دیکھیں پاکستان کے بارے میں، وہ بھی اتنی خوشائند نہیں ہے. IMF ڈیلیگیشن سے ہمارے ابھی لوگوں نے جا کے بات کی، اس کی طرف سے بھی کوئی اتنی اچھی بات سامنے نہیں آئی. اب آرم فورس کی طرف سے جب یہ بات ہو، اپوزیشن کی طرف سے جب بات ہو، بین الاقوامی طور پر جب یہ بات ہو، تو حکومت کو رسپونڈ کرنا چاہیے. رسپونڈ آپ خیال میں کر رہے ہیں؟ آپ نے کئی کابینہ ایکسپینڈ کیا، آپ کر رہے ہیں، گورن کر رہے ہیں، PMLQ کے ساتھ بات کر رہے ہیں، اپنے کوشش کر رہے ہیں. طلعت، ڈان اخبار مجھے الیکشن سے پہلے کا یاد ہے. یہ الیکشن جب 2008 میں ہوا تو اس سے کوئی 10-15 دن پہلے فرنٹ پیج کی سٹوری تھی ڈان اخبار میں. اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ یہ کتنا بڑا ڈائلما ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے چیلنج آج اقتصادی ہیں، اور جس پارٹی کے پاس اکنامک ڈریم ٹیم ہے کہ وہ ان مسائل کو حل کر سکتی ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کو اقتدار میں نہیں آنے دینا. اور جس پارٹی کے پاس کوئی کلو نہیں ہے یا کوئی ٹیم نہیں ہے اکنامک پرابلمز کو انڈرسٹینڈ کرنے یا حل کرنے کے لیے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اقتدار اس کا مقدر ہوگا. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ پچھلے الیکشن کے اندر یہ NRO کے ذریعے جو سکیم کی گئی، نواز شریف صاحب کو جلا وطن کیا گیا. کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ اگر وہ ملک کے اندر رہ جاتے تو انتخابی نتائج مختلف ہو سکتے تھے. پھر جب وہ واپس آئے، ان کے کاغذات کو مسترد کیا گیا. کس لیے کیا گیا؟ کہ مزید ڈسکاؤنٹ کرنا تھا PMLN کو. تو پچھلا الیکشن ایک ارینجمنٹ کے تحت کیا گیا جس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ نے جب پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ کی، کنٹینیوٹی آف پالیسیز جو مشرف کے دور کی تھیں اور جو بین الاقوامی مغربی ممالک تھے جس میں UK اور USA تھا. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب آپ عوام کو یہ حق نہیں دیں گے کہ وہ آزادانہ طور پر فیصلے کر سکیں، اور آپ فیصلہ کریں
کہ یہ آ سکتا ہے یہ نہیں آ سکتا, تو پھر ہم آج گلا کس سے کریں؟ تو اسٹیبلشمنٹ نے ڈنڈی ماری تو اب بھگت بھی رہی. اچھا, اور دوسری بات, ایک اور انٹرسٹنگ آبزرویشن آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کل جو ان کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں زرداری صاحب نے میڈیا اطلاعات کے مطابق کہہ دیا کہ ہم نے عوام سے کیے ہوئے سارے مطالبے جو وعدے تھے پورے کر دیے, اب ہم نے اگلے الیکشن کا منشور دینا. میں ان کی بات کو بہت ساری کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ میں ان سے سیکھتا ہوں. اب یہ جو بھی ہم پر بات کریں گے اپنے آپ کی تردید کرتے ہیں, اپنے آپ کی مذمت کرتے ہیں. ہمارا الزام درست ہے کہ ہمیں واضح میجارٹی حاصل کرنے نہیں دی گئی. آج احسن اقبال صاحب کہتے ہیں یہ الیکشن ارینجمنٹ کے تحت ہوئے اور یہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار تھا, اسی لیے ان کو سیٹیں ملی. آج اگر ہم مکمل, آپ خود کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, وہ کہہ رہے ہیں آپ کو اس وجہ سے مری ہے کہ نہیں ہماری نہیں یہ نہیں کہی, ان کو دی گئی ہے تاکہ ہماری اگر واضح اکثر تو اس پوزیشن میں ہم ہیں. ایک بار انہوں نے آپ نے آدھی بات سن لی ان کی, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جتوانے کا باقاعدہ اہتمام تھا, ہمارے ہاتھ باندھے گئے. دیکھیے ہمارے پارٹی بھی تو ظلم کر دیا, ہاتھ باندھے مل کے کے ساتھ اس کے باوجود دیکھیے اگر کیا کہتے ہو کہ یہ ہاتھ باندھے گئے, ہاتھ باندھے. تین قوت اعتراض بھی ابھی میں نہیں چاہتا, کبھی نہیں کوشش کرتا جہاں اس لیول کے نون لیگ کے لیڈر بیٹھے, میں نہیں چاہتا. کیا قوت کا مظاہرہ کیا انہوں نے. میاں صاحب ایک بار آئے, کالر سے پکڑ کے میاں صاحب کو بھیج دیا. آپ نے کیا کیا سوائے آپ کی تصویر کے کسی کی تصویر نہیں ہے. میاں صاحب کی بیگم صاحبہ جو میری بہن ہے, میری ماں کی طرح ہے, ساری رات گاڑی میں بیٹھی رہی. آپ کے کارکنوں نے کیا کیا قوت کا مظاہرہ کیا؟ کچھ مظاہرہ نہیں تھا. ایسا نہ کرے. اب یہ تلخ باتیں ہیں. مجھے اب جواب دینا میں جواب کی بات نہیں ہے, جواب کی بات نہیں ہے نا. ابھی میں تو بات ہی نہیں کر رہا کہ میں اس طرف جا نہیں رہا ہوں. اب آپ جا کے گھوم کے چکر لگا کے واپس آ گئے. نہیں, میں چاہ رہا ہوں جو بات سیاسی چل رہی ہے, آپ یہ گزارش یہ کہ آپ نے جو بات کی بالکل درست نہیں. نواز شریف صاحب تو وطن سے باہر آ رہے تھے. ایک بار مجھے اب کر لینا, نواز شریف صاحب تو باہر سے آ رہے تھے. بات پوری نہیں کی. جب لانگ مارچ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے پاکستان آ کر انہوں نے کہا کہ میں لانگ مارچ کروں گی, تو ان کی لیڈر تو یہاں پر تھی نا. مجھے بتائیں کہ کدھر گئے تھے وہ, یہ سارے لوگ کہاں غائب ہو گئے تھے جب یہاں پہ لانگ مارچ. جناب یہی بات اس وقت ہوئی تھی جب نواز شریف صاحب سب کو گرفتار کر لیا گیا 3 نومبر کو. میری بات سنیے, 3 نومبر کو جب ابھی تک خبر نامے میں آتی ہے 3 نومبر کو جب ایمرجنسی لگی تو ہمارے 5000 بندے اندر تھے. یہ لوگ آزادانہ طور پر اپنی میٹنگز کر رہے تھے. آپ کی زبان سے بات اچھی نہیں لگتی, آپ بڑے دانشور قصے اعتراف کرنا. لیکن جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی طور پر جو غلطیاں ماضی میں کی گئیں, دونوں پارٹیوں کا یہ موقف ہے, اس کا نتیجہ اب ملک بھگت رہا ہے. اندرونی طور پر اسٹیبلٹی کا کیا کوئی ناظرین نظام بن سکتا ہے؟ پہلے یہ تو طے کریں کہ اسٹیبلشمنٹ نے کس کے ہاتھ باندھے تھے. کچھ سیاسی تجزیہ بھی کریں گے. آج کے پروگرام میں بات ہو رہی ہے نیشنل سیکیورٹی کے اوپر اور بالخصوص اندرونی زاویے سے.